ہمارے بزرگ فرماتے ہیں من حرامی ہوئی تاں ڈیر. مسیتے اونج نہیں سی وڑنا نہ کرونے دا لا چھڑیا. مسیت نہیں جانا جی، مسیت نہیں جانا، کرونا ہے کرونا ہے کرونا ہے. طبیعت تیری باغی ہے نہ تو کرونے دا لا چھڑیا ہے. اساں اج تک کدی نماز پڑھن دی وجہ تو کسی نو مردیاں نہیں ویکھیا. جے کو مردہ تے نماز دی وجہ تو سانوں بھی پتہ لگدا. بلکہ ساڈے وڈے بابے تے کہندے گئے سن یا اللہ نماز دے وچ موت دئیں، سجدے وچ موت دئیں، اپنے گھر موت دئیں، مدینے موت دئیں. اللہ وحدہ لا شریک امتحان کے بعد ہمیشہ بندے کو انعام عطا فرماتا ہے. دنیا کی ہر قوم کا یہ ایک اصول ہے. آپ تاجروں کو دیکھ لیں، آپ کسانوں کو دیکھ لیں، کسی بھی بندے کو دیکھ لیں، وہ ایک وقت اپنی کمائی کا حساب ضرور لگاتا ہے کہ اسی جو کمایا ہے سانوں بچیا بھی ہے کچھ کہ نہیں. اسی ساری سال محنت کیتی ہے، اینا ٹائم دیتا ہے، اینی کوشش کیتی ہے، سانوں کو منافع بھی ہویا کہ نہیں کہ جیڑا پلے سی وہ بھی دے بیٹھے ہیں. اسی طرح سانوں چاہیے اسی اپنی نیکیاں دا بھی حساب لائیے. ہم نے رمضان مبارک کے اندر جو عبادات کی ہیں، پورا مہینہ ہم نے نماز پڑھی ہے، کیا واقعہ صحیح معنوں میں نمازی بن گئے یا رمضان شریف ختم ہوتے ہی نمازاں ہو گئیں؟ کیا ہم نے رمضان شریف کا حیا کرتے ہوئے جو گالیاں، بکواسات، چغلیاں، حسد، کینے، بغض، یہ ساری چیزیں کیں؟ اللہ اکبر. کیا رمضان شریف کے جانے کے بعد بھی ہم اسی پر قائم ہیں یا ادھر سے رمضان شریف گیا ادھر سے ہماری زبان سیدھی ہو گئی؟ کیا رمضان شریف کی برکت سے میری زبان پر کوئی اثر پڑا ہے؟ کیا اب بھی بات بات پر جھوٹ تو نہیں بول رہا؟ بھائی بولنے والے رمضان شریف بھی نہیں چھوڑتے. رمضان شریف کیا تو جمعہ کیا تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اچھے بھلے کھاتے پیتے لوگ، اچھے بھلے جس کو رب نے دیا ہوا ہے الحمدللہ، وہ بھیک مانگ رہے ہوتے. اچھے بھلے لوگ، کوئی لنگڑے لولے نہیں، کوئی معذور نہیں، کوئی حقدار نہیں، اچھے بھلے لوگ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں. جی یہ خارش کی طرح ایک دفعہ شروع ہو جائے نا جی تو پھر بندہ کیے جاتا ہے کیے جاتا ہے کیے جاتا ہے. ہائے 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 ہائے. میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ والوں کی شان بھی نا جی، اللہ کیا بات ہے یار. بے حیائی دے حلوے نالوں ساگ سروں دا چنگا. بے حیائی دے حلوے نالوں ساگ سروں دا چنگا. بے غیرت دی یاری نالوں سنگ چوڑے دا چنگا. بندہ چوڑے نال یاری لا لے، بے غیرت نال یاری نہ لاوے.
ہوئے 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 سلطان العارفین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں نال کسنگی او یارا سنگ نہ کریے تے کل نو لاج نہ لائیے کوڑے تمہیں ارا تربوز نہ تھیندے توڑے توڑ مکے لے جائیے کاواں دے پتر کدی ہنس نہیں بن دے پاویں موتی چوگ چگائیے کوڑے کھو او یارا کدی مٹھے نہیں تھیندے پاویں سہ مڑا گڑ پائیے آئے ہائے بے حیائی دے حلوے نالو ساگ سروں دا چنگا چنگیاں دے لڑ لگیاں میرے جھولی پھول پہ مندیاں دے لڑ لگیاں اگلے بھی ڈول گئے اللہ اکبر بندہ مومن کے لیے ہر وہ دن عید کا دن ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتا جس بھی دن میں بندہ مومن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے ہر وہ دن عید کا دن ہے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں انما هو عید لمن قبل اللہ صیامہ وشکر قیامہ وَقُلُّ يَوْمٍ لَا يُعْصَ اللَّهُ فِيهِ فَهُوَ عِيدٌ عید تو اس کی ہے جس کے روزوں کو قبول کر لیا گیا ہو اس کی نمازوں کو منظور کر لیا گیا ہو اور ہر وہ دن جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی گئی وہ عید کا دن ہے نہج البلاغہ کے اندر حضرت علی المرتضیٰ نے ارشاد فرمایا ایک مقام پر ایک شاعر کہتا ہے لیس العید لمن لبس الجدید اس بات کو عید نہیں کہتے کہ تو نے نئے کپڑے پہن لیے انما العید لمن خاف بالوعید عید تو یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈر گیا کہ میرا رب بڑی شدید پکڑ کرنے والا ہے کہیں میرا رب مجھے پکڑ نہ کر لے مجھے عذاب کا شکار نہ کر دے مجھ سے ناراض نہ ہو جائے پھر کہتا ہے لیس العید لمن تبخر بالعود عید ان کی نہیں جنہوں نے آج عمدہ خوشبوؤں کا استعمال کیا انما العید لمن تاب ولا یعود عید تو ان لوگوں کی ہے جن لوگوں نے سچی توبہ کی پھر گناہ کی طرف نہیں گئے کائنات کی سب سے خوبصورت ترین ہجرت سب سے بہترین ہجرت گناہ سے توبہ کر کے نیکی کی طرف آ جا لیس العید لمن نصب القدور عید ان کی نہیں جنہوں نے عمدہ کھانوں کی ڈشیں پکائیں
انما العید لمن سعد بالمقدور، بلکہ عید تو ان لوگوں کی ہے جن لوگوں نے حتی الامکان نیک بننے کی کوشش کی ہے۔ بندہ نیک بن جائے یہ اچھے اچھے کھانوں سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ لیس العید لمن نصب القدور انما العید لمن سعد بالمقدور۔ اچھے اچھے کھانوں کی جنہوں نے ڈشیں پکائیں عید ان کی نہیں، بلکہ جن لوگوں نے نیکیاں اختیار کی، اچھے اعمال اختیار کیے، عید ان کی ہے۔ لیس العید لمن تزین بزینت الدنیا، عید ان کی نہیں جنہوں نے دنیاوی زیب و زینت اختیار کی۔ انما العید لمن تزود بزاد التقوی، بلکہ عید تو ان کی ہے جنہوں نے تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کیا اور اسے اپنا توشہ بنایا۔ اللہ اکبر۔ میں نے یہ اردو پوائنٹ ایک پروگرام چلتا ہے، اس پروگرام میں نے ایک عورت کو دیکھا جی جس نے 9 MA کیے ہوئے تھے۔ کتنے MA؟ 9۔ لینڈ لارڈ اینی پیسہ اینا کہ ملکہ برطانیہ نال بہ کے انہیں ناشتے کیتے ہیں۔ پیسہ اتنا کہ جب اس کا دل کیا میں نے لنچ جا کے لندن میں کرنا ہے تو صبح لندن چلی گئی، رات کو واپس آ گئی، اتنا پیسہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ۔ حالات کبھی ایک جیسے نہیں رہتے، ہر کمال را زوال، ہر اونچی چیز کو زوال ہے، ہر پھوں پھاں والے نے ٹھوس ہونا ہے۔ اتنا پیسہ، اتنا پیسہ کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ حالات نے پلٹا کھایا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ اب وہ ایک ٹوٹی ہوئی کار کے اندر رہتی ہے، چند بلیوں کے ساتھ، ایک کتے کے ساتھ۔ حالات نے ایسے پلٹا کھایا۔ اس سے پوچھا دل میں کوئی حسرت ہے؟ ایک طرف یہ تھا بادشاہوں کے ساتھ بیٹھ کے اٹھ کے کھاتی پیتی رہی، آپ کو حسرت ہے؟ کہنے لگی اللہ نے ساری حسرتیں پوری کر دی۔ اوئے ہوئے ہوئے، اس مائی کا یہ جملہ کھا گیا مجھے۔ کروڑ پتی سے روڈ پتی ہو گئی، روڈ پہ آ گئی، کتے بلیوں کے ساتھ رہنے میں مجبور ہو گئی، سال نہایا بھی نہیں سکتی، لیکن کہتی ضمیر مطمئن ہے۔ جس بندے کا اللہ ضمیر مطمئن کر دیتا ہے نا جی، پھر دنیا کے یہ انعامات، دنیا کی یہ چیزیں، لالچ کوئی اس کو فرق نہیں ڈالتی۔ اللہ اکبر، اللہ، اللہ اکبر، اللہ۔ لیس العید لمن رکب المطایا، عید ان کی نہیں ہے جنہوں نے عمدہ سواریوں، گاڑیوں پر سواری کی۔ انما العید لمن ترک الخطایا، بلکہ عید تو ان کی ہے جنہوں نے گناہوں کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ دنیا اس بات پہ تو تڑپ اٹھی ہے کہ ہمیں انہوں نے گاڑیاں نہیں چلانے کی اجازت دی، یہاں پر تو تڑپ اٹھی ہے، لیکن کسی نے اس بات پر احتجاج نہیں کیا کہ گناہوں کو ترک کر دیا جائے۔ اس پر کسی نے کوئی احتجاج نہیں کیا۔ فجر کی نماز آج تھی نا جی، آج آپ نے دیکھا کیا صورتحال تھی۔ کوئی زیادہ دن نہیں گزرے رمضان شریف کو، اب نمازوں کا حال دیکھ لینا۔ پہلے ہر نماز جمعے کے دن کا تصور پیدا کر رہی تھی،
کہ آج شاید جمعے کا وقت ہو چکا ہے اور اب صورتحال یہ ہوگی کہ یہاں بھی پورا ہو جائے تو بڑی بات ہے. اللہ اکبر. لیس العید لمن بسط البساط، عید ان کی نہیں جنہوں نے اعلیٰ درجے فرش سے اپنے مکانوں کو آراستہ کیا. بھائی میرے گھر میں ٹائلیں لگنی چاہیے، کہاں سے آنی چاہیے جی؟ لندن سے آنی چاہیے جی، اٹلی سے آنی چاہیے جی. اٹلی کا ماربل بڑا مشہور ہے جی، وہاں سے آنی چاہیے جی. یار آج اس سے بھی اچھا ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہاں سے آئے جی، پیرس سے لاؤ جی، لندن سے لاؤ جی، اٹلی سے لاؤ جی، وہاں سے منگواؤ جی، منگوا کے میرے گھر کے نیچے فرش لگاؤ جی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پتہ نہیں جس گھر کو تو اتنا سجا سوار کے بنا رہا ہے اس گھر میں تجھے قبر بھی نصیب ہوگی کہ کوئی نہیں. ویسے آپ نے اگر دیکھا ہو تو مجھے بتانا، لیکن میں نے کوئی نہیں دیکھا کہ آج تک کسی کے گھر کے اندر اس کی قبر بنی ہو. جہاں پہ وہ بیڈ روم میں حضرت صاحب سویا کرتے تھے وہاں پہ کسی کی قبر بنی ہو میں نے کوئی نہیں دیکھا. ہزاروں میں مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں. اللہ والوں نے جہاں ڈیرے لگائے ان کی قبریں بھی وہیں بنی ہیں. ہزاروں میں مثالیں دے سکتا ہوں. ہمارے قریب حضور سیدی میاں میر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، حضور گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، حضور بابا فرید ہیں، حضور سیدی اعلیٰ حضرت ہیں، حضور سیدی محدث اعظم ہیں. جہاں جہاں پر وہ بیٹھ کر دین کی خدمت کرتے رہے آج ان کے مزارات بھی وہیں پہ. ہم نے ان کو ہٹتے ہوئے نہیں دیکھا، وہ زندگی میں بھی وہیں تھے، وہ بعد از وصال بھی وہیں پہ. ہم تو الحمدللہ یہ ایمان رکھتے ہیں نا جی، مومن کبھی مرتا نہیں ہے، انتقال کر. کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے؟ قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے. جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. یہ تو چل سو چل ہے بھائی. عالم ارواح سے عالم ارحام میں، عالم ارحام سے عالم اجسام میں، عالم اجسام سے عالم برزخ میں، عالم برزخ سے عالم محشر، پھر وہاں سے انشاءاللہ جنت میں. انما العید لمن جاوز الصراط، بلکہ عید تو ان کی ہے جو پل صراط سے کامیابی کے ساتھ گزر گئے. عید یہ نہیں ہے کہ تو نے اپنے گھر کے اندر بڑا بہترین، اب تو بھائی اللہ اکبر باورچی خانے سادے بندوں کی کیا بات ہے یار. 3 اٹا جوڑیاں ہوتے ہانڈی رکھ لئی، سادے بندوں کی کیا بات. اینٹیں پکڑی، مٹی کا گارا بنایا، چولہا بن گیا. چلو جی اب 50 ہزار کا تو صرف چولہا آ رہا ہوتا ہے جی. بھئی اس کے اندر کیا خاص بات ہے تو اس نے بھی آگ ہی لگانی نا. کروڑ پہ باورچی خانہ تیار ہونے میں لگ رہا ہے. یہ جناب فلانی چیز آ گئی، فلانی آ گئی، فلانی آ گئی، سارا کچھ آ گیا. اچھی بات ہے، کر لے استعمال. اللہ نے تجھے دیا ہے حلال میں سے تو کر. پاکستان کرپشن کے اندر دنیا کے 120 ٹاپ ترین ممالک کے اندر ہے. ٹھیک ہے جی، یعنی کرپشن میں سب سے اونچا، اور حج عمرہ کرنے پہ 3 نمبر پہ. ادھر سے چور بازاری کر کے پیسہ کمایا، ادھر سے اللہ کے گھر کا عمرہ کرنے چلے گئے. ادھر سے 2 نمبری کر کے پیسہ کمایا، ادھر سے حج کرنے چلے گئے. اللہ کی قسم حلال رزق سے تو نے ایک بھی حج نہیں نہ کیا، اللہ ناراض نہیں ہوگا. حرام سے تو نے 100 حج بھی کر لیا، اللہ قبول نہیں کرے گا. جا جتنے مرضی حج کر لے، جتنے مرضی عمرے کر لے، جو مرضی کر لے. رزق حلال ہے تو یہاں پر بیٹھے ہی تجھے اللہ حج و عمرے کا ثواب دے دے گا.
اور اگر رزق حرام ہے چاہے جتنی ماری مرضی مکے جا مدینے جا کوئی نہیں گل بڑھنی تیری. اللہ اکبر اللہ اکبر. عید کا پیغام کیا ہے؟ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے صحیح مسلم شریف میں 2581 نمبر پر حدیث پاک ہے جی. صحابہ کرام علیہ رضوان اور کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہیں. پوچھا اتدرون ما المفلس، صحابہ یہ بتاؤ کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ مفلس کسے کہتے ہیں؟ قالوا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے نزدیک مفلس آدمی وہ ہے، غریب آدمی وہ ہے جس کے پاس ضروریات زندگی کی اشیاء اور پیسہ نہ ہو. پیسہ بھی کوئی نہیں اور یہ سامان بھی کوئی نہیں گھر کا. فقال ان المفلس من امتی یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ ویأتی قد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا وضرب ھذا فیعطی ھذا من حسناتہ وھذا من حسناتہ فإن فنیت حسناتہ قبل ان یقضى ما علیہ اخذ من خطایاہم فطرحت علیہ ثم طرح فی النار. میری امت میں فرمایا یہ مفلس نہیں ہے. اللہ اکبر. میں نے نماز کے سبق کے اندر بتایا تھا اللہ تعالیٰ جس بندے کو ضمیر کا اطمینان دے دے، ضمیر کا اطمینان دے دے، اللہ اکبر، 7 بادشاہوں کی سلطنت کی بادشاہی بھی وہ سکون نہیں دے سکتی جو ضمیر کا اطمینان دے. بالول دانا بیٹھا ہوا قبرستان میں تو کسی نے کہا بغداد شہر کی روشنیاں دیکھ، دنیا دیکھنے آتی ہے بغداد شہر کو. آج دنیا جاتی نا جی پیرس اور دبئی، کہ بڑا جرا ایڈوانس بڑی ترقی کر گیا جی. اس وقت بندے بغداد آتے تھے. نے کہا بھائی آؤ دیکھو بغداد کی روشنیاں دیکھو، رونق دیکھو، قبرستان میں بیٹھے رہتے ہو، لوگوں سے ملو. تو مسکرا کے کہنے لگا مجھے باہر جانے کی کیا ضرورت ہے، ایک ایک کر کے سارے تو میرے پاس آ رہے ہو. بھئی سارے ایک ایک کر کے میرے پاس آ رہے ہو، مجھے باہر جانے کی کیا ضرورت ہے، میں قبرستان میں ہی ٹھیک ہوں. حضور سرور کائنات نے فرمایا نہیں نہیں، یہ نہیں جس کے پاس پیسہ اور ضروریات زندگی کی اشیاء نہ ہو، غریب وہ نہیں، بلکہ غریب وہ ہے میری امت میں، مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نمازیں، روزے، زکوٰۃ لے کر آئے گا. او پہاڑوں دے پہاڑ. حاجی صاحب نے کتنے عمرے کیے جی؟ ماشاءاللہ 18 عمرے کر لیے جی حاجی صاحب نے. ماشاءاللہ حاجی صاحب نے حج کتنے کیے جی؟ 17 حج کر لیے جی ماشاءاللہ حاجی صاحب نے. او ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. حضور سرور کائنات فخر موجودات فرماتے ہیں یہ سارا کچھ لے کے آئے گا، لیکن کسی کو اس نے گالی دی ہوگی، کسی پر اس نے تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال ہڑپ کیا ہوگا اور کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا. تو ان میں سے ہر ایک کو اس دن کسی کا خون بہایا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس دن اس سے نیکیاں لے کے ان کو دے گا. وہ ساری جو پہاڑوں کے برابر نیکیاں تھیں وہ گھٹتے 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 حضور فرماتے ہیں حتیٰ کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی. اب حساب ابھی باقی رہے گا. پھر حضور فرماتے ہیں کہ اس کے گناہ، وہ جو ان لوگوں کے گناہ تھے جو گناہوں کے پہاڑ لے کے آئے تھے،
ان کے وہ سارے کے گناہ ان سے اتار کر اس کو دیے جاتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، حتیٰ کہ اس کے پلڑے میں ایک نیکی بھی نہیں رہے گی، اور سارے ہی گناہ اللہ اس کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دے گا، چلو جاؤ۔ یہ روایت صحیح مسلم شریف کی ہے، 2581 نمبر پر۔ یہ ہے غریب آدمی، یہ ہے مفلس آدمی۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی، ساری زندگی آپ نے مکان کوئی نہیں بنایا، ساری زندگی آپ نے کسی ایک جگہ ٹھہر کر زندگی نہیں گزاری، چل پھر کے، اور پورا سرمایہ ایک کولہ تھا جی آپ کا، ایک کولہ، اسی میں کھا لیا، اسی میں پی لیا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ یہ لگے میرے کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی اگر خدا کی قسم ایسے اشارہ کر دیتے نا پہاڑوں کو، تو سونا بن کے حضور کے ساتھ چلتے۔ حضور صرف ایسے اشارہ کرتے، بس اتنا کافی تھا، بس سونے وہ پہاڑ جتنے بھی مکے مدینے کے ہیں وہ سونا بنتے اور کملی والے کے قدموں میں نشاور ہو جاتے۔ عرب کی رئیسہ ملکۃ العرب سارا مال حضور کے قدموں میں نشاور کرتی ہیں، حضور سارا کا سارا مال اپنی امت میں تقسیم فرما دیتے۔ یہ چیز جب مطمئن ہو جائے نا جی، تو پھر فرق نہیں پڑتا کپڑے نئے ہیں یا پرانے ہیں، مکان چھوٹا ہے یا بڑا ہے یا نہیں، ہے، بس یہاں سے بندہ مطمئن ہو جائے۔ میرے پیارے پیارے دوستو، بزرگوں، بھائیوں، ہم نے رمضان کو تو رخصت کیا ہے، لیکن کیا فضل الہی کو بھی رخصت کر دیا ہم نے؟ اللہ کا فضل اب نہیں ہوگا؟ اب نماز پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا؟ اب عبادت کرنے کا ثواب کوئی نہیں ملنا؟ او بابا، جس طرح رمضان شریف میں نماز پڑھنے کا ثواب ہے، اسی طرح اللہ تمہیں اب بھی نماز پڑھنے کا ثواب دے گا۔ جس طرح اس وقت عبادت کرنے کا اللہ تمہیں ثواب دے رہا تھا، آج بھی اللہ اسی طرح دے گا۔ یہ نہیں کہ رمضان گزر گیا اور ختم ہو گئے، ثواب کی کتاب اللہ نے بند کر دی، بھائی ختم ہو گئے، نہیں۔ او بابا، ہمدردی اسی طرح رکھنی ہے، مساوات اسی طرح رکھنی ہے۔ اس میں ثواب ذرا زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ صرف ثواب اس میں ملتا ہے آج بند کر دیا جائے گا، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ میرا رب سونا ذرا اوقات کار کو بڑھا دیتا ہے کرم کی۔ رمضان شریف میں کرم رہتا عام دنوں میں بھی ہے، وہ سمٹ کے سحری کے وقت میں آ جاتا ہے عام دنوں میں، رمضان شریف میں پھیل کے ذرا سارے رمضان شریف میں آ جاتا ہے، لیکن کرم ہر جگہ رہتا ہے۔ آج بھی سحری کا وقت ہوگا تو اس کی رحمتوں کا نزول ہوگا، آج بھی رمضان شریف میں بھی تھا اور آج بھی ہوگا، سارا سال اللہ سونا کرم فرماتا رہے گا۔ یہ نہیں کہ رمضان شریف میں تو رب نے نیکیاں کرنے والوں کو ثواب دے دیا، خیرات کرنے والوں کو دے دیا، اور جو بعد میں کرنے والے ہیں ان کو نہیں ملنا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جس رب سے ڈرتے ہوئے ہم نے رمضان شریف کے اندر حسد نہیں کیا، بغض نہیں کیا، چغلی نہیں کی، غیبت نہیں کی، جھوٹ نہیں بولا، دھوکہ نہیں دیا، بے ایمانی نہیں کی، جس رب سے ڈرتے ہوئے، آج بھی وہی رب ہے۔ جس رب نے اس وقت پکڑ کرنی تھی، آج بھی وہی پکڑ کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ بے حیائی دے حلوے نالوں ساگ سروں دا چنگا، بے غیرت دی یاری نالوں سنگ چوڑے دا چنگا۔ اللہ اکبر۔ اس وقت بھی رب وہی ہے، آج بھی رب وہی ہے، اس وقت بھی عذاب وہی ہونا ہے، عذاب آج بھی وہی ہونا ہے۔ جس رب سونے کی رضا کے لیے رمضان شریف میں ہم نے قدم بڑھا بڑھا کر نیکیاں کی ہیں، اسی رب کی رضا کے لیے آج بھی کرنی، آج بھی اسی رب کی ہمیں رضا چاہیے۔
اللہ اکبر. آخری پیغام سنو یار. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرماتے ہیں لا یحل لرجل ان یہجر اخاہ فوق 3 لیال. کسی شخص کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے وہ 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی مسلمان سے ناراض ہو. میں آپ کو سارا زمانہ راضی کرنے کے لیے نہیں کہتا، اپنے بہنوں بھائیوں کو راضی کر لو. سب سے زیادہ اختلاف بہنوں بھائیوں میں ہوتا ہے. سکے بہن بھائی، سکے بہن بھائی سال ہا سال نہیں ملتے. باقی کسی بندے کو کیا تکلیف ہے؟ کسی کو کوئی تکلیف. آج جمعہ شریف کا پیغام جس بندے کا بھی بھائی ناراض ہے، بہن ناراض ہے، وہ یہ عیدی سمجھ کے اس کو معاف کر دے، اپنے دل سے جانے دے. اگر اس نے زیادتی بھی کی ہے نا، کوئی بات نہیں، چل ٹھیک ہے، تیری جا، میں نے معاف کی. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی صبح فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آئے اور آ کے حضور نے فرمایا اوہ تم میں سے کس نے صدقہ کیا رات کو؟ کون ہے جس نے تم میں سے رات کو صدقہ کیا؟ سارے چپ، کوئی نہیں بولا. حضور نے فرمایا رات کو عزت کا صدقہ کس نے کیا ہے؟ ایک بندہ کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل آپ نے صدقے کے فضائل بیان کیے تھے کہ بے صدقہ دو، خیرات دو، یہ ثواب ہے، یہ اجر ہے. آقا جی میرے پاس تو دینے کے لیے کچھ تھا ہی کوئی نہیں. تو میں نے کہا مولا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جس نے بھی میرے ساتھ جاتی کی ہے میں نے اپنی عزت کا صدقہ کر دیا، میں نے ان سب کو معاف کر دیا. جس نے بھی میرے ساتھ جاتی مولا میں نے عزت کا صدقہ. حضور فرماتے ہیں یہ وہ بندہ ہے جس کے صدقے کو اللہ نے رات کو قبول فرمایا ہے. یہ سب سے اعلی درجے کا صدقہ ہے، سب سے اعلی درجے کا. آپ کتنا کریں گے؟ 2000 4000 10,000 20,000 لاکھ روپے، یہ اس سب سے زیادہ قیمتی صدقہ ہے. اپنی سکی بہن کو معاف کر دینا، اپنے سکے بھائی کو معاف کر دینا. ہم پنجابی لوگ ہیں، طبیعتیں ہماری گرم ہیں، بعض تو ہم آتے کوئی نہیں. تو یہ واقعہ بہت بڑے دل کی بات ہے. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرماتے ہیں کہ جو شخص صلح میں پہل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ بہترین لوگوں میں شمار کیا جاتا ہے. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوں حضور نے ناراض بھائیوں کا انداز بھی بیان فرمایا، یلتقیانی فیعرض ھذا ویعرض ھذا وخیرہما الذی یبدأ بالسلام. ناراض لوگ ایک دوسرے کو راہ جاتے ملتے ہیں، سو وہ اس سے اعراض کرتا ہے اور وہ اس سے اعراض کرتا ہے، اور ان دونوں میں بہتر وہ ہوتا ہے جو سلام کر لیتا ہے. یہ صحیح بخاری شریف میں 6077 نمبر پر حدیث ہے. 2 لڑے ہوئے بندے آ رہے ہوں نا جی آپس میں، ایک ادھر سے آ رہا ہے ایک ادھر سے آ رہا ہے، نہ اس نے سلام کرنا اس نے کرنا، کوئی نہیں کرنا، انہیں بھی منہ ادھر پھیر کے ٹور جانا، انہیں بھی یہ نہیں. حضور فرماتے ہیں ان میں سے سب سے بہترین وہ بندہ ہے جو سلام میں پہلے کر لے. یہ پیغام آج کا ہے. عیدی دینی ہے تو سکے بہن بھائیوں کو دو. جب یہاں پہ ہو جائے نا پھر اپنا دائرہ کار وسیع کر لینا، اپنے دیگر رشتہ داروں کو بھی معاف کر لینا. لیکن سب سے پہلا آج کام یہ کرنا ہے جس سے بہن، دیکھو نہ ملنا ایک الگ بات ہے، حالات کے پیش نظر بندہ نہیں مل سکتا، 2 مہینے 4 6 مہینے گزر جاتے ہیں، لیکن ناراض نہیں ہونا. 3 دن سے زیادہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں وہ 3 راتوں سے زیادہ ناراض رہے. اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے.